اسلحہ خریدنے میں بھارت دنیا کے تمام ممالک سے بازی لے گیا ہے۔ وہ دنیا بھر سے اسلحہ خرید کر اپنے آپ کو ایک عالمی قوت کے درجے پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا دفاعی بجٹ ماضی کے مقابلے میں 15 گنا بڑھ گیا ہے۔ امریکہ سے بھارت کو اسلحے کی سپلائی میں ماضی کے مقابلے میں 6 گنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ روس اس کو سب سے زیادہ اسلحہ فراہم کرنے والا ملک ہے۔ بھارت نے پچھلے برسوں 15,935 کروڑ روپے کی مالیت کا اسلحہ امریکہ، روس، اسرائیل، فرانس اور دیگر ممالک سے خریدا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں طاقت کا عدم توازن پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے، کیونکہ جو روایتی ہتھیار وہ حاصل کر رہا ہے وہ کسی اور ملک کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ ان میں وہ ہتھیار بھی شامل ہیں جن کا امریکہ نے حال ہی میں بھارت کو فروخت کرنے کا معاہدہ کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ بھارت کی 70% فوج پاکستان کی سرحدوں پر تعینات ہے۔ امریکہ کے دانشور مائک نے لکھا ہے کہ جس طرح پاکستان بھارت کی نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شمولیت پر مزاحمت کر رہا ہے، اب جب بھارت ایک سال میں 6 سے 10 ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے تو وہ چند برسوں میں 200 سے 300 ایٹم بم بنا لے گا۔ بھارت ایسا اس لیے کر رہا ہے کہ دنیا میں اس کو وقار حاصل ہو جائے اور وہ ایک عالمی طاقت بن جائے، جس سے اس کو دنیا میں بڑا کردار مل جائے۔ اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا، ہر ملک اس کی بات میں وزن محسوس کرے گا کہ وہ معاشی طور پر بھی مضبوط ہے اور ملٹری طور پر بھی اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ سب پر اس کی طاقت کا سکہ جم جائے گا۔ پاکستان ہی ہے جس نے ابھی تک اس کی بالادستی قبول نہیں کی۔ بھارت کا اپنے محدود وسائل کے باوجود ہر میدان میں مقابلہ کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ روایتی ہتھیاروں اور ایٹمی اثاثوں میں اتنی برتری حاصل کر لے کہ پاکستان تنہا ہو جائے، پاکستان کی بات میں وزن نہ رہے، جنوبی ایشیا کے ممالک اس کے حکم پر چلیں اور مسئلہ کشمیر دب جائے۔ بھارت کی یہ بھول ہے کہ پاکستان اس کو قبول کرے گا، اور نہ ہی ایسا ممکن ہو سکتا ہے، جبکہ بھارت محدود روایتی جنگ کی تیاری نئے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے حوالے سے کر رہا ہے اور اسی مقصد کے حوالے سے اسلحہ خرید رہا ہے، جبکہ پاکستان نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کو اس وقت دریا برد کر دیا تھا جب اس نے نصر ٹیکنیکل ایٹمی اسلحہ بنایا تھا، جو محدود پیمانے پر تباہی پھیلاتا ہے اور ایٹمی جنگ کی تعریف میں نہیں آتا، مگر جواباً بھارت کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان نے یہ محدود پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار استعمال کیے تو پاکستان سے مکمل ایٹمی جنگ چھیڑ دے گا، ایسی صورت میں جنوبی ایشیا میں کچھ نہیں بچے گا۔ بھارت کی اس بچگانہ دھمکی کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا، کیونکہ بھارت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک بحریہ کے حوالے سے معاملات ہیں یا دفاعی نظام کے حوالے سے مسائل ہیں یا سائبر جنگ، جراثومی جنگ کے مسئلے ہیں، ان پر پاکستان قابو پا چکا ہے۔ پاکستان بھارت کی اندرونی معاملات میں مداخلت کو بھی بڑی جان فشانی اور قربانیوں کے ساتھ قابو میں لا چکا ہے، اس لیے بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنا پیسہ اور وقت ضائع کر رہا ہے۔ اصول یہی ہے کہ جب کوئی ملک اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتا ہے تو اس کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تاہم ٹیکنالوجی اور قوت ایمانی کے ساتھ بھارت کو جنگ سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔